اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو سپریم کورٹ کا فل بینچ جس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ سماعت کر رہا ہے، نظر ثانی کی درخواستوں پہ سماعت کر رہا ہے، یہ بڑا ایشو ہے یا جبری گمشدگیاں بڑا ایشو ہے؟ جیسا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ یہ بڑا ایشو ہے اور پچھلے 4 سال میں کسی چیف جسٹس نے جبری گمشدگیوں کا معاملہ جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں مقرر نہیں کیا، لیکن لوگ جو ہیں یہ آپ کی پارٹی سمیت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے کے آئے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا بل ہے جبکہ آپ کی اپنی پارٹی کے بہت سے لوگ غائب ہیں۔ دیکھیے میر صاحب، دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت جو ہے وہ ہے، موجود ہے۔ مسنگ پرسن کا ایشو بڑے زمانے سے ہے، اس پہ آپ نے بھی بڑا کام کیا ہے، اور ہمارے تو اپنے بھی کچھ لوگ کچھ دن پہلے، بلکہ ابھی بھی فروغ حبیب صاحب کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا، اور اسی طرح اور ہمارے لوگ ہیں۔ دیکھیں میر صاحب، اگر کسی نے دیکھیں اسٹیٹڈ پوزیشن کانسٹیٹیوشن کیا ہے ہماری جماعت کی، اس پہ بڑی کلیئر لائن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی تو بہت عرصہ پہلے سے 2002 سے ان کا یہ ہے کہ جس نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے اس کو آئین کے قانون کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اصل میں خدا نہ کرے اگر کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے نا تو وہ اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کا لوڈ ون اگر نہ رہے اور آپ کو اس کے جینے یا مرنے کا پتہ نہ ہو، وہ بہت بڑا امتحان ہے۔ روز لوگ جیتے ہیں، روز لوگ مرتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر اس کا کوئی حل نکلے تو بہتر ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی ضروری ہے کہ اس کا بھی کوئی فیصلہ ہو۔ دیکھیں کبھی بھی کسی شخص کو ایک اپیل کا رائٹ اس سے آخری ایک اپیل لینا نہیں چاہیے۔ جن دنوں میں یہ آیا تھا وہ دن ایسے تھے کہ وہ کلیئرلی لگ رہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کی طرف پی ڈی ایم والے جا رہے تھے، اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں پھر باہر جا کے روتے ہیں۔ تو یہ پی ڈی ایم والوں کی یہ خوبی ہے جو ابھی آخری مہینے میں جتنے انہوں نے کلاڑیاں ماری ہیں، میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی کلاڑی مارنے کی تاریخ کو ڈبل کر دیا ہے۔ اپنے بھائی کو انہوں نے اس کام میں سرپاس کر دیا ہے، نمبر لے گیا ہے چھوٹا بھائی۔ اچھا، تو یہ جو آپ کی پارٹی کے کچھ جو گھر کے بھیدی ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف کی لنکا ڈھانے میں کافی مصروف نظر آتے ہیں، جیسا کہ برا نہ منائیے گا عثمان ڈار صاحب جس طریقے سے سامنے آئے اور انہوں نے ایک چارج شیٹ لگائی، جیسا کہ اب پرویز خٹک صاحب بھی دیکھیے خٹک صاحب کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ میرے بزرگ ہیں، پچھلے بھی پروگرام میں آپ نے بات کرا کہ میرے سے ان کی، میں تو نہیں لڑتا، ان کو شاید برا لگا ہے۔ میں خٹک صاحب آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اب آپ خان صاحب کو چھوڑ گئے، عوام کو برا لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ عوام کو برا لگ رہا ہے۔ میرے لیے تو آج بھی آپ خٹک صاحب ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈر پہ کبھی کبھی مشکل وقت آتا ہے تو پورے پاکستان کی بالخصوص، لیکن ہم پشتونوں کی اس سے بھی زیادہ جو ہے ہماری ایک روایت ہے کہ ہم اپنے محسن اور اپنے لیڈر کے ساتھ جم کے کھڑے رہتے ہیں۔ تو بس اتنا سا گلہ تھا آپ سے، باقی آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ جم جیئیں، ووٹ عمران خان کا ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی اس کو آپ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے میر صاحب عثمان صاحب کا۔ دیکھیں کیا عثمان صاحب نے جو گفتگو کی انہوں نے اپنی ساری فطری آزادی سے کیا؟ کیا ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا؟ ان کا کوئی بیان بعد میں آئے تو کلیئر ہو، کیونکہ جب تک وہ بیان نہیں آیا تھا تو تب تک ان کا رابطہ نہیں تھا اپنا اماں جی سے بھی نہیں تھا جو ان کی والدہ محترمہ ہے۔ دیکھیں میں کلیئرلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے عثمان بھائی کی بات کی ہے، میں تو اس کو آج بھی رسپیکٹ دوں گا، کیونکہ جب تک وہ آزاد فضا میں ایک چیز نہ ہو کلیئر، ہماری جماعت اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ ان پہ پریشر ہوگا، انہوں نے اس لیے باتیں کی، ورنہ وہ عمران خان کے تگڑے کھلاڑی تھے۔ لیکن میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑی اون اوتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم علی محمد کے سامنے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کبھی بھی اسٹیٹ انسٹالیشنز، آرمڈ فورسز یا کسی بھی ادارے پہ حملے کا، اس کو نقصان پہنچانے کی کبھی میرے سامنے بات نہیں کی، نہ کبھی انہوں نے اندیا دیا، حالانکہ 10 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک محب وطن پاکستانی عمران خان جیسے آدمی کو جو پاکستان کی پہچان ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ جناب اس نے کسی کو کہہ دیا ہے کہ آرمڈ فورسز کی جگہوں پہ چلو جاؤ فلانا کر دو، اس نے ہمیشہ یہ بات ہمیشہ خان نے کی ہے کہ احتجاج، پرامن احتجاج، آپ کا ایک حق ہے، آپ پرامن احتجاج کریں۔ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور ان جگہوں پہ جا کے وہ کریں، توڑ پھوڑ کریں، فلانا کریں، یہ کریں۔ تو وہ جو الزامات اگر کسی نے لگائے ہیں، عثمان صاحب کی طرف سے آئے ہیں، پریشر میں آئے ہیں، جس طرح بھی آئے ہیں، ان سب کو میں رد کرتا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور بھی اگر کوئی اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے جن کو ابڈکشن کا ایک ہے کہ یار ہونا چاہیے، پہلے سے اپنا بیان حلفی کیوں کرا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کرا رہے ہیں